آن لائن علم النفسیات کورس کلاس نمبر 1۔ میرے پیارو، آج جس ہم فن اور علم کو سیکھنے جا رہے ہیں، یہ فن اور علم بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس میں خارج کی باتیں نہیں بلکہ اندر کی باتیں کریں گے۔ اس فن کے ذریعے سے ہم باطن میں اور انسانی نفوس میں جھانکی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ابتدا میں ہی میں آپ کے سامنے اس علم کی چند بنیادی باتیں ذکر کر دیتا ہوں اور اس کے تعارف پر مبنی چند کلمات ابتدائی میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے خد و خال واضح ہو سکیں اس کورس اور اس علم اور اس فن کے۔ دیکھیں، جب کسی شے کا تعین ہو جاتا ہے تو پھر اس شے کو سیکھنا سمجھنا یہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس علم کی گہرائیوں میں اترنے سے پہلے اور اس علم کی عمیق وادیوں میں گم ہو جانے سے پہلے اس علم کا تعارف جان لیں کہ یہ علم ہے کیا۔ علم النفسیات دو لفظوں کا مجموعہ ہے، نمبر 1 علم اور نمبر 2 نفسیات۔ علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، معلوم کسی شے کو کرنا، اور نفسیات کہتے ہیں یہ انسان کا جو نفس ہے، اور فقط انسان ہی کا نہیں بلکہ کسی بھی شے کا نفس، یعنی اس شے کا اندر، یعنی اس شے کا باطن۔ تو ہم جب یہ لفظ بولتے ہیں علم النفسیات، گویا کہ ہم بات کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ایسے علم کو کہ جو بحث کرتا ہے نفوس کے ساتھ۔ یعنی جب ہم علم النفسیات کورس کرتے ہیں یا کر رہے ہیں تو ہم انسان کے نفس کی جو جذبات، احساسات اور ادراکات ہیں، ہم اسے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے اگر اس علم کو بالکل سادہ لفظوں میں سمجھنا ہو اور پوچھنا ہو کہ یہ علم ہے کیا، تو میں آپ کو یوں کہوں گا کہ یہ جو ہمارے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں نا، احساسات پیدا ہوتے ہیں، خواہشات پیدا ہوتی ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ یار میری یہ سوچ ہے، میں یہ سوچتا ہوں یا میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، تو وہ جو ہمارے اندر جذبات، احساسات اور خواہشات پیدا ہوتی ہیں نا، ان کو جاننا، اس شے کا نام علم النفسیات ہے۔ ویسے یہ بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے، میں چونکہ آپ کے سامنے وہ جو ایک پیچیدہ، مغلق اور اسی طور پر ادق اس کی جزیات، لوازمات، عوارضات، اس کی جہات، اس کی سمتیں، اس کی شقیں، اس کی شاخیں اور اس کی فروعات ہیں، میں ان تمام تر کی گہرائیوں میں آپ کو لے جانے سے بچاتے ہوئے کہ آپ اس کو ادق اور مشکل نہ سمجھیں، سادہ اور عام فہم لفظوں میں آپ احباب کے سامنے اس کو رکھوں گا، آج کی گفتگو میں بھی اور آئندہ نشستوں اور آئندہ کلاسز کے اندر بھی۔ کیونکہ جب کسی مشکل سے مشکل علم کو سادہ اور واضح لفظوں میں بیان کر دیا جاتا ہے تو پھر سامع کے لیے اور طالب کے لیے اس کو سیکھنا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اگر شروع میں ہی یا پھر کلام اور گفتگو کرتے ہوئے اس علم پر یا کوئی بھی علم ہے اس کے اوپر انسان مشکل الفاظ کا انتخاب کرے یا اس کے مشکل جو پیرائے ہیں اور مشکل جو اس کی جزیات ہیں اس کو زیر بحث لائے، تو بسا اوقات انسان وہ اکتا جاتا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اس علم کے جو عمیق گہرائیاں ہیں میں وہاں پر رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے بالکل میں سادہ لفظوں میں آپ کو یہ ابتدا میں بھی سمجھاؤں گا اور انشاءاللہ العزیز انتہا میں بھی آپ کو لے جاؤں گا۔ تو میں نے عرض کیا پہلے کہ علم النفسیات کہتے ہیں نفس کو جاننا، نفس کو جاننا۔ اب میں اس کو تھوڑا آسان کرنے لگا ہوں۔
وہ آسان کرنا کیا ہے کہ سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ کسی کے جذبات، کسی کے احساسات اور کسی کے اندر پیدا ہونے والی جو خواہشات ہیں ان کو جان لینا اور ان تک اس کے بتائے بنا رسائی حاصل کر لینا، یہ علم النفسیات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب میں اس کو ایک اصطلاحی اور ایک تعریفی انداز میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ علم النفسیات کیا ہے، یا نفسیات شناسی کیا ہے۔ علم النفسیات آپ یوں کہہ لیں کہ یہ عربی الفاظ کا مجموعہ ہو گیا، اور نفسیات شناسی یہ فارسی زبان کا لفظ ہو گیا۔ نفس کو پہچاننا، نفس کو جاننا۔ تو اس کی میں ڈیفینیشن اور تعریف آپ کے سامنے جب ذکر کروں گا تو آپ بھی عاش کر اٹھیں گے، اور وہ کیا ہے کہ کسی نفس کی چاہت کو اس کے بتائے بنا، ایک ایک لفظ پر غور و فکر کیجئے گا کیونکہ لفظ اس مالا کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں پروئے جاتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے اور ایک ایک لفظ نگینے کی طرح چمکتا ہوا آپ کو دکھائی دے۔ تو دوبارہ سے ان لفظوں پر غور و فکر کیجئے گا کہ نفسیات شناسی کیا ہے، علم النفسیات کیا ہے۔ تو میں یوں کہوں گا کہ کسی نفس کی چاہت کو اس کے بتائے بنا جان لینا، یہ نفسیات شناسی اور علم النفسیات ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیا ایک شخص ہے کہ وہ اپنی زبان سے بول کر بتائے کہ بھئی میں یہ چاہتا ہوں، بول کر اس نے بتا دیا نا، تو یہ علم النفسیات نہیں ہے، اور یہ نفسیات شناسی نہیں ہے۔ نفسیات شناسی اور علم النفسیات یہ ہے کہ وہ بولے نہ، لیکن آپ اس کی کسی بھی حالت سے، کنڈیشن سے، سچویشن سے، اس کے ساخت اور پرداخت سے، اور اس کے ماتھے کے تیوروں سے، اس کے بھوؤں کے اٹھنے سے، اور اس کے پلکوں کے جھپکنے سے، اور اس کے آنکھوں کے چرانے سے، اور اس کے رخساروں کے ہلجل سے، اور اس کے لبوں کے تبسم سے، اور اس کے ہاتھوں کی حرکات و سکنات سے، اور آپ اس کی باڈی کی جو ارتعاش اور اضطراب ہے اس کی کیفیات سے اندازہ لگا لیں کہ یہ شخص اس موقع پر اور اس وقت کیا چاہتا ہے، یا اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، یا اس کے نفس کی خواہش کیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے۔ تو آپ ان ظاہری اسباب کے ذریعے سے اس کے اندر کی بات کو پہچان لیں، اسے کہتے ہیں علم النفسیات، اسے کہتے ہیں نفسیات شناسی۔ اگر تو اس نے بول کر بتا دیا تو پھر تو اس نے بتا ہی دیا نا، اب پیچھے رہ کیا گیا؟ ٹھیک ہے، تو وہ بولے نا، وہ بتائے نا، وہ لکھے نا، لیکن آپ اس کی حرکات و سکنات سے پہچان لیں کہ اس موقع پر اس کی کیا آرزو ہے، کیا تمنا ہے، کیا یہ چاہتا ہے، تو اسے کہتے ہیں نفسیات شناسی۔ تو تعریف پر پھر فوکس کیجئے گا، کیونکہ جب تک آپ کے سامنے اس کا تعارف اور اس کی ابتدا اور مبادیات واضح نہیں ہو جاتی تو اگلے مراحل آپ کے لیے طے کرنا وہ آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ دوبارہ سے دہراتا ہوں، کسی نفس کی چاہت کو، یعنی وہ نفس چاہتا کیا ہے، اس کے بتائے بنا، یہ بات قابل غور ہے، بتا دیا تو پھر تو بات ہی نہ رہی، اس کے بتائے بنا جان لینا، یہ علم النفسیات ہے اور نفسیات شناسی ہے۔ اب یہی سوال ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس نفس کی چاہت کیا ہے، یعنی وہ بتائے بھی نہ اور ہمیں پتا چل جائے، ہمیں اس کا درک، اس کا شعور، اس کا فہم، اس کا تدبر، اس کا تفکر، اس کا سینس اور اس کا معلوم ہو جائے کہ یہ کیا چاہتا ہے، تو یہ ہم پورے کورس میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہ تو اس کی تعریف کے تناظر میں نے تھوڑا تعارف کروایا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ نمبر ایک تو بعض احباب ایسے بھی ہیں کہ جب علم النفسیات کی ڈیٹیل اور تفصیل انہوں نے وہ مختلف جگہوں پر پڑھی تو نیچے انہوں نے علم غیب کی آیات لکھنا شروع کر دیں کہ جی علم غیب یا کوئی نفس بتائے بھی نہ آپ کو اور آپ جان لیں، یہ تو اللہ پاک کی ذات کا خاصہ ہے۔ بھئی اس کا تعلق علم غیب کے ساتھ نہیں ہے
کہ اس کی وجہ سے پتہ نہیں آپ کو غیب کا علم حاصل ہو جائے گا. نہیں، غیب کا علم وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی درمیان میں واسطہ نہ ہو، کوئی ظاہری سبب نہ ہو. جبکہ یہ جو علم النفسیات ہے اس میں ظاہری اسباب کار فرما ہوتے ہیں. اس میں انسان کے جو عوامل ظاہریہ ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، تو اس کی بنا پر انسان اندر کی چاہت کو جان پاتا ہے. تو اس کا تعلق علم غیب کے ساتھ نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جی آپ تو گویا کہ علم غیب کا دعویٰ کر دیا کہ ہم آپ کو انسان کے جو غیبی چیزیں ہیں اس کے اوپر آپ کو مطلع کر دیں گے. نہیں، یہ ایک فن ہے، ایک علم ہے، ایک نالج ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ان چیزوں کو، اندر کی بات کو معلوم کر لیتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں فزیکل، پھر آپ کے سامنے بات واضح ہوگی. ایک بچہ جب روتا ہے تو گویا اس کا رونا یہ اس کے اندر کی چاہت کو بیان کر رہا ہے کہ اس موقع پر بچہ کیا چاہتا ہے. کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں نا، بچے، ان کے جذبات ہوتے ہیں، بچوں کے جذبات ہوتے ہیں. ہم بچوں کی نفسیات پر انشاءاللہ ڈیٹیل گفتگو کریں گے، لیکن میں اس ضمن میں تھوڑی بات عرض کر دوں کہ بچوں کے جذبات ہوتے ہیں جس طرح کے بڑوں کے، ان کے بھی احساسات ہوتے ہیں، ان کے بھی طلب ہوتی ہے جیسا کہ بڑوں کی. لیکن چونکہ ان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، بچوں کے پاس الفاظ نہیں ہوتے اپنے اس جذبے کے اظہار کے لیے، اپنی اس خواہش کو زبان پر لانے کے لیے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لفظوں کی بجائے روتے ہیں، لفظوں کی بجائے روتے ہیں. تو گویا کہ ان کا رونا بتاتا ہے کہ ان کے اندر جذبہ کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہیں، ان کی طلب کیا ہے، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے، ان کے نفس کی خواہش اور ان کے نفس کی چاہت کیا ہے. یہ کیا بتاتا ہے؟ ان کا رونا. تو رونے سے جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ اس موقع پر کیا چاہتا ہے. اسی طور پر جو بچہ ضد کرتا ہے نا، ضد، یہ گویا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے ماں باپ یا جو بھی اس سے متعلق اور ریلیٹ شخصیت ہے وہ اس کی جانب توجہ نہیں کرتی، یعنی اس کو کامل توجہ نہیں دیتی. اس بنا پر بچے ضدی ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر آپ نے ایک گویا کہ ٹرک، ایک ٹپ اور ایک آپ نے اصول سمجھ لیا علم النفسیات کی روح سے کہ اگر کوئی بچہ مسلسل ضد کرتا ہے، ضدی بچہ آپ جسے کہتے ہیں، تو آپ نے یہ بات جان لی، حالانکہ وہ بچہ نہیں بتا رہا کہ بھئی میرے ماں باپ میری طرف توجہ نہیں کر رہے، وہ بچہ نہیں بتا رہا کہ میرا فلاں کہ جس کے ذمے میں ہوں، جس کی کفالت میں میں ہوں، وہ میری طرف توجہ نہیں کر رہا. وہ اپنی زبان سے نہیں بتا رہا، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ضد کر رہا ہے. اب دیکھیں آپ ذرا ان چیزوں کو اپنے تصورات میں لائیے گا اور اس کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کیجئے گا. ایک ہے کہ کوئی زبان سے بتا دے کہ بھئی میں ضد کیوں کر رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ وہ ضد کر رہا ہے، ہم آپ کو اس علم کے تھرو بتا رہے ہیں کہ اس کا ضد کرنا کس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اس کے ماں باپ کی توجہ اس کی طرف نہیں ہے، وہ اسے توجہ نہیں دے پا رہے. تو وہ گویا کہ اس کی ضد کا جو عمل ہے وہ ری ایکشن ہے، وہ رد عمل ہے کس شے کا؟ ماں باپ کی عدم توجہ کا. تو اس علم کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلا اور اس علم کے ذریعے سے آپ کو معلوم پڑا کہ یہ کام کیوں ہوتا ہے، بچے ایسا کیوں کرتے ہیں یا بڑے ایسا کیوں کرتے ہیں، فلاں فلاں چیز. کس علم کے ذریعے سے پتہ چلا؟ علم النفسیات کے ذریعے سے. اب بچے ضد کر رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں، ہم پریشان ہیں، پتہ نہیں کیوں ضد کر رہا ہے، مسلسل ضد کر رہا ہے، ضدی ہو گیا ہے، ضدی ہو گیا. ہم یہ رونا روتے رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی کوئی وظیفہ دے دو، کوئی اس کے اوپر پھونک مار دو، کوئی دم کر دو. تو بھئی جب آپ نے علم النفسیات پڑھا ہوا ہوگا نا، اگر مثال کے طور پر آپ از خود دم کرتے ہیں یا عالم ہیں یا امام ہیں، کوئی آپ کے پاس آئے بچہ بڑی ضد کرتا ہے، تو اب دیکھیں آپ علم النفسیات پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں تو آپ اسے جواب دے سکتے ہیں، آپ اسے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ دم کروانے والی یا دم کروانے والے صاحب، آپ کیا اپنے بچے کو ٹائم دیتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچے کی جانب اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہیں؟
آپ اپنے بچے کی جانب متوجہ رہتے ہیں یا نہیں، تو وہ آگے سے جواب دیں گے کہ جی ٹائم ہی نہیں ہوتا، فرصت ہی نہیں ہوتی، تو پھر آپ نے گویا کہ اس کی اس ضد کی تشخیص کر لی اور اس کی تہ تک پہنچ گئے کہ بچہ ضد کیوں کرتا ہے، اور پھر آپ اس موقع پر دم اور درود بھی کریں گے، لیکن ساتھ میں آپ بتائیں گے والدین کو کہ بھئی آپ اس کی طرف توجہ کیا کریں، اس کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ تو یوں گویا کہ علم النفسیات کے ذریعے سے آپ نے اس مرض کی تشخیص بھی کر لی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو حل ہے اور اس کا جو سلوشن ہے وہ بھی ان کو بتا دیا۔ تو یہ فائدہ ہے علم النفسیات کا۔ اور پھر یہیں تک محدود نہیں، اگر آپ ایک استاد ہیں تو بچوں کی جو طلباء ہوتے ہیں ان کی نفسیات کیا ہے، ہم انشاءاللہ پراپر ایک وے سے، ایک طریق سے آپ کو سمجھائیں گے، سکھائیں گے، بتائیں گے کہ طلباء کی یہ نفسیات ہوتی ہیں۔ تو آپ کو جب طلباء کی نفسیات کا پتہ چل جائے گا تو پھر آپ کو طلباء کو ہینڈل کرنا اور ان کو ٹیکل کرنا اور ان کے ساتھ ڈیل کرنا اور ان کے معاملات کو لے کر چلنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ ایک باپ ہیں تو اولاد کی نفسیات کیا ہوتی ہیں، اولاد کے احساسات، جذبات اور ان کی خواہشات کیا ہوتی ہیں، ان کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے، ان کے من میں کیا چل رہا ہوتا ہے، ان کے باطن میں کیا چل رہا ہوتا ہے، تو ہم اس علم کے ذریعے سے آپ کو بتائیں گے کہ بھئی یہ چل رہا ہوتا ہے، یہ چل رہا ہوتا ہے، ایسے ایسے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بھئی اس موقع پر یہ ان کے نفس کی چاہت ہوتی ہے، تو پھر آپ کے لیے ان کو ڈیل کرنا اور ٹیکل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح عوامی لیول پر، اسی طور پر سماجی لیول پر، اسی طور پر سیاسی لیول پر، معاشرتی لیول پر، قومی لیول پر، گھریلو لیول پر، حتیٰ کہ میاں بیوی کی جو نفسیات ہیں، بیویوں کی نفسیات کیا ہوتی ہیں، شوہروں کی نفسیات کیا ہوتی ہیں، یا اسی طور پر مرد اور عورت کی نفسیات کیا ہوتی ہیں، اور پھر ان کے جو بیہیویئر ہوتے ہیں، رویے ہوتے ہیں، سلوک ہوتے ہیں، اور ان کے جو معاملاتی زندگی ہوتے ہیں ان کی کیا کیا نفسیات ہوتی ہیں، تو جب آپ ان کی نفسیات سے واقف ہو جائیں گے تو ان معاملات کو ٹیکل کرنا اور ان کو ہینڈل کرنا یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں جو ٹینشنیں ہیں، پرابلمز ہیں، اور اسی طور پر ہم انزائٹی کا شکار ہیں اور بہت کڑتے ہیں اندر سے کہ فلاں مسئلہ نہیں حل ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، تو اس کے پیچھے ہمیں معلوم نہیں پڑ رہا ہوتا کہ وجہ کیا ہے۔ وجہ، یا ہم کہتے ہیں نا وجہ، ہمیں وجہ نہیں معلوم ہو رہی ہوتی، تو اس علم النفسیات کے ذریعے سے آپ کو وجوہات پتہ چلیں گی۔ جھگڑالو جو آدمی ہے اس کی نفسیات کیا ہوتی ہیں، یعنی کوئی ایک ایسا شخص ہے کہ جو جھگڑا ہی کرتا رہتا ہے، زبان ہی کھولتا رہتا ہے، بد زبان ہے، تو جب آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی یہ نفسیات ہیں، یہ اس کے اندر چاہتے ہیں، یہ اس کے جذبات اور احساسات ہیں، یا اس کا مزاج اس ٹریک، اس راستے اور اس طریق پر چلتا ہے، تو پھر آپ کو جب پتہ ہی چل گیا کہ یہ بندہ اس راستے پر چلتا ہے تو آپ خود بتائیں اس بندے کے ساتھ ڈیل کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں اس کی ایک فزیکل مثال دیتا ہوں، پھر آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ مثال کے طور پر میں آپ کا مہمان بنتا ہوں اور آپ کی چاہت یہ ہے کہ آپ جو میری چاہت ہے نا، میری چاہت یعنی مہمان کی، بالکل بھی آئی نہیں اس چاہت کے مطابق میں آپ کی مہمان نوازی کروں۔ اب ایک ہے کہ وہ مہمان منہ سے بول کر بتائے کہ بھئی میری یہ چاہت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کی منہ سے بولی گئی بات سننے سے پہلے اور سننے کے بغیر ہی اس کے اندر کی چاہت کو معلوم کر لیں۔ یہ علم النفسیات ہے۔ اب اگر آپ کو جو ہے بتا دیا جائے، کوئی شخص مہمان آپ سے کہہ دے کہ بھئی میں میٹھا نہیں استعمال کرتا، چائے میٹھی استعمال نہیں کرتا، اب آپ خود بتائیں کہ اس مہمان کو ٹیکل کرنا، ہینڈل کرنا اور اس کے ساتھ ڈیلنگ کرنا یہ آپ کے لیے آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایک ہے کہ آپ پریشان رہیں کہ یار پتہ نہیں میں نے مہمان نوازی کی کہ نہیں کی، اس کی جو چاہت تھی میں نے اس کو پورا کیا کہ نہیں کیا، اس میں آپ کیا رہیں گے؟ الجھے رہیں گے، پریشان رہیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے، کوئی بتا دے آپ کو کہ بھئی فلاں جو مہمان آپ کے گھر آ رہا ہے نا، آپ کے پاس آ رہا ہے، تو وہ مہمان ایسا مزاج رکھتا ہے، ٹھنڈے کا رکھتا ہے، میٹھے کا رکھتا ہے، گرم کا رکھتا ہے۔ تو جب کسی بندے نے اس کے مزاج سے آپ کو واقف کر دیا تو اب اس مہمان کے ساتھ ڈیل کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
یا کوئی بتا دے کہ یہ بڑا گوشت نہیں کھاتا، یا بتا دے کہ برائلر نہیں کھاتا، تو پھر بتائیں آپ کا اس مہمان کے ساتھ رویہ اور سلوک، اس میں آپ بالکل مطمئن ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ شے نہیں کھاتا، تو آپ وہ لائیں گے نہیں۔ کیوں؟ اس کے نفس کی چاہت کا آپ کو پتہ چل گیا۔ بات نہیں سمجھے میرے خیال، اس کے نفس کی چاہت کا آپ کو پتہ چل گیا۔ تو اسی طرح ہم آپ کو اس کورس میں مختلف قسم کے انسانوں کے جو نفوس ہیں، اندر ہیں، ان کے باطن ہیں، اس سے آپ کو جو ہے واقف کروائیں گے۔ ہم اندر جھاتی آپ کی ڈلوائیں گے۔ ایک ہے کہ آپ کسی کو باہر سے دیکھتے ہیں، ایک ہے کہ ہم اس کے من میں جھاتی ڈالیں، ایک ہے ہم اس کے اندر جھانکیں اور اندر دیکھیں، تو وہ ایک ایک شے، ایک ایک مزاج، ایک ایک جذبہ، ایک ایک احساس آپ کے سامنے نکھر کر سامنے آتا جائے گا، اور پھر آپ اس بندے سے معاملہ کریں گے تو وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ ایک دکاندار ہیں، ہم آپ کو کسٹمرز کی جو نفسیات ہوتی ہیں وہ بتائیں گے، تو جب آپ کو کسٹمر اور گاہک کی نفسیات کا پتہ چل گیا تو بتاؤ اس کے ساتھ معاملہ کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے ساتھ ڈیلنگ کرنا آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب ہمارے ہاں، میں اب اس کے اوپر امثلہ دوں تو پھر آپ کے سامنے باتیں واضح ہوتی چلی جائیں گی، لیکن چونکہ یہ تعارفی نشست ہے اس لیے میں تھوڑا ہلکا ہلکا سبھی چیزوں کو ٹچ کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کی عادت ہے کہ اس نے پیسے کم کروانے جو مرضی کر دیں۔ آپ کی شے ہے 1000 روپے کی، اب اگر آپ کہیں کہ یار میں بالکل جتنے میں نے بیچنی ہے اتنے کی ہی میں شے جو ہے اس کو بتاؤں گا 1000 روپے، لیکن اگلے بندے کی نفسیات کیا ہیں کہ اس نے ریٹ کم کروانا ہے۔ اب آپ بیچنا چاہتے ہیں 1000 روپے، اور اس کا مزاج کیا ہے؟ ریٹ کم کروانے کا۔ تو بتائیں جب آپ کو اس کے مزاج کا پتہ نہیں ہوگا اور آپ اسے 1000 بتا دیں گے، حالانکہ اس کا مزاج کیا ہے؟ ریٹ کم کروانا، تو بتائیں آپ کو نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس نے تو کم کروانا ہے نا، نقصان آپ کو ہوگا۔ تو جب آپ کو اس کے مزاج کا پتہ چل جائے گا کہ اس کا مزاج یہ ہے کہ یہ ریٹ کم کرواتا ہے، قیمت کم کرواتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ 200، 400، 1500، 500 بڑھا دیں گے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے نفس کی چاہت کیا ہے؟ ریٹ کو کم کروانا۔ تو آپ اس 1000 جو کہ آپ کا متعین کردہ ہے، جو کہ آپ چاہتے ہیں، اس سے کچھ پیسے بڑھا دیں گے تاکہ وہ اپنے نفس کے مطابق ریٹ کم کروائے، اور جو آپ کا نفس چاہتا ہے یعنی 1000 وہ وہاں تک آ جائے۔ تو یہ کب ہوگا؟ کہ جب آپ کو گاہکوں کی نفسیات کا علم ہوگا، کسٹمرز کی نفسیات کا آپ کو علم ہوگا۔ میں اس کی ایک اور فزیکل مثال دیتا ہوں۔ میں گیا فیصل آباد گھنٹہ گھر، یہ بادام، کاجو، اس قسم کی چیزیں لینے کے لیے، میرے ساتھ میرے 3 بچے تھے۔ تو اب وہ جو دکاندار تھا نا، اس دکاندار نے کیا کیا کہ اتنے سے ریپر میں کاجو رکھ دیے، 2-3 بادام رکھ دیے، چلغوزے رکھ دیے، اور ایک آدھ کوئی اور شے رکھ کر مجھے پکڑا دی کہ بچوں کو دے دیں۔ اب یہ جو دکاندار ہے نا، گویا کہ یہ میری نفسیات سے کھیل رہا ہے۔ کیوں؟ ہر ماں باپ کو اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں، اور آپ خود بتائیں کہ جو شخص آپ کے بچوں کے ساتھ اچھا اور بھلا کرے تو اس بندے کے بارے میں آپ کے دل میں رحم پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پیدا ہوگا نا۔ تو یہ نفسیات ہیں گاہکوں کی۔ تو جو دکاندار ہوتے ہیں وہ گاہکوں کی ان نفسیات سے کھیلتے ہیں، ان نفسیات کو جانتے اور پہچانتے ہیں، اس کے مطابق ان کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ شخص مجبور ہو جاتا ہے جو بھی وہ قیمت بتائے اس قیمت کو ادا کرنے پر، یا اس نے زیادہ قیمت کم کروانی تھی لیکن اس کے اس عمل سے کہ جو اس نے آپ کے بچوں کے ساتھ کیا ہے تو وہ قیمت کم زیادہ نہیں کرواتا۔ یا بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، گاہکوں کو چائے پلاتے ہیں، سردیوں کا موسم ہو چائے پلاتے ہیں، گرمیوں کا موسم ہو جوس منگوا لیتے ہیں، حالانکہ نہ کوئی جان نہ کوئی پہچان، وہ کیا کرتے ہیں؟ جوس منگوا لیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو گھاٹا پڑے گا، کتنے کسٹمرز آتے ہوں گے، کتنے گاہک آتے ہوں گے، ہر کو جوس پلائیں تو کتنا ان کا نقصان ہوگا۔ ہمیں نقصان نظر آ رہا ہے لیکن ان کے نزدیک نقصان نہیں، بلکہ یہ پرافٹ ہے، یہ نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، حالانکہ ان کی جیب سے پیسے جا رہے ہیں۔ میرے پیارو، وہ ہماری نفسیات سے کھیلتے ہیں، وہ ہماری نفسیات کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ رکھتے ہیں۔ وہ جو آپ کو جوس پلاتے ہیں نا، اس جوس کے پیسے وہ آپ سے قیمتاً وصول کرتے ہیں۔ کیسے؟ بتا کے نہیں، بلکہ جو شے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں نا، اس میں اس جوس کی بھی قیمت ایڈ ہوتی ہے۔
اور ہم سمجھتے کہ اس نے مجھے فری میں پلا دیا، لیکن وہ یہ کام کرتا کیوں ہے، یا اسے کیسے پتا چلا کہ یہ کام کرنا چاہیے؟ یہ گاہکوں کی نفسیات کا علم اس کے پاس ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے پراپر سیکھا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے تجربات سے اس چیز کو سیکھا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے مشاہدات کر کر کے اس رویے کو اپنایا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لاشعوری طور پر اس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہوں۔ یہ جو علم ہوتا ہے نا، کوئی بھی علم، بسا اوقات وہ انسان سیکھ کر اس علم پہ عمل کرتا ہے، چلتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آٹومیٹکلی اس میں یہ سسٹم اور نظام رکھا ہوتا ہے، وہ اس کے تحت چل رہا ہوتا ہے۔ یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو معاشرے میں چل رہا ہوتا ہے نا، ہم اس چال چلن سے چیزیں سیکھ کر، لرن کر کے اس کو اپلائی کرتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتی ہیں، تو ہم اسے پھر اپنی عادت، اپنا عمل بنا لیتے ہیں، اور اس طرح سے ہم فوائد حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ دکاندار کسٹمرز کی اور اسی طور پر گاہکوں کی نفسیات کو اپنا اس طرح سے استعمال کر کے وہ پیسے بٹورتے ہیں اور نفع کماتے ہیں، پرافٹ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ کب ہوا کہ جب انہیں پتا چلا کہ گاہک کس طرح سے ہمارے چنگل میں آ سکتا ہے، کیسے ہمارا اسیر ہو سکتا ہے۔ یا آپ نے بعض جو دکاندار ہوتے ہیں ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ گاہک کو خوب مطمئن کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، دل بھی نہ، یعنی کوئی اس میں پرابلم بھی نہ ہو، آپ کا دل نہ مانے، دل نہ چاہے، تو آپ دھلا دلایا کپڑا جو ہے ہماری دکان پہ لا سکتے ہیں، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ گاہک کی نفسیات سے کھیل رہا ہے، گاہک کی نفسیات سے کھیل رہا ہے۔ کیوں؟ گاہک کی نفسیات کیا ہیں؟ گاہک کی نفسیات ہوتی ہیں کہ مجھے اطمینان بخش چیز مل جائے، یہ گاہک کی نفسیات ہیں، کہ مجھے ایسی شے ملے کہ مجھے اس شے سے متعلق کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو جب اس شخص نے، دکاندار نے، یہ لفظ اور جملے بول کر اس کی ٹینشن کو دور کر دیا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ گاہک مطمئن ہو کر وہ چیز واپس نہیں کرنے آتا، بلکہ لے جاتا ہے اور اوروں کو بتاتا ہے کہ فلاں دکان سے لینا، وہاں پر تو گارنٹی بھی ملتی ہے، وہاں پر تو واپسی بھی ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ اس دکاندار نے نفسیات کے ذریعے سے اس کے معاملات کو چلایا، تو اس کی وجہ سے اسے فائدہ ہوا اور وہ پرافٹ اور نفع کمانا شروع ہو گیا۔ تو یہ جو نفسیات ہیں، اس کا بڑا کہہ لیں کہ ہر چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہے، حتیٰ کہ جانور ہیں ان کی نفسیات بھی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ آج کل تو یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی بھی نفسیات ہیں، سائبر نفسیات انہیں کہا جاتا ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنی نشستوں میں اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ تو آج کی جو ہماری نشست ہے، جو تعارفی نشست تھی، جس میں ہم نے کوئی فن کے اوپر اس حوالے سے تفصیلی بات تو نہیں کی، لیکن ایک تعارف، ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تاکہ آپ کو منزل یہیں پر دکھائی دے اور سجھائی دے کہ ہم نے کس منزل اور کس ٹریک اور کس علم اور کس فن تک پہنچنا ہے، تاکہ اگلے مراحل آپ کے لیے طے کرنا آسان ہو اور آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ تو میں خلاصے کے طور پر آج کی اس گفتگو کو کنکلوڈ کروں گا، اور وہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز اس علم کے ذریعے سے لوگوں کے اور مختلف المزاج اور اسی طور پر مختلف قسم کے جو رویے رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی جو نفوس کی جو احساسات اور جذبات ہیں ان کو جانچیں گے، پرکھیں گے، دیکھیں گے، اور پھر اس کے مطابق جب آپ کو آگاہ کریں گے تو آپ کے لیے ان کو ٹیکل کرنا، ان کو ہینڈل کرنا اور ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنا، ان کے ساتھ معاملہ کرنا، ان کے ساتھ رویے اختیار کرنا، یہ انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اسی طور پر کئی سارے مسائل کا حل، کئی سارے مسائل کی تشخیص، کئی ساری جو پرابلمز ہیں ان کا جو مین سورس ہے کہ یہ کیوں پیدا ہوئی، آپ کے لیے اس کو تلاش کرنا اور حل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایک لڑکی میرے پاس آئی، اس کا والد دم کروانے کے لیے، کہتا ہے کہ اسے آسیب ہے، اسے جن چمٹے ہوئے۔ تو اس بچی نے یونیفارم پہنا ہوا تھا، تو میں نے یعنی دیکھا، جائزہ لیا، تو مجھے کوئی ایسی شے محسوس نہ ہوئی۔ تو میں نے بچی کو پیار سے کہا کہ بیٹا آپ کے پیپر تو نہیں ہیں؟ تو اس نے کہا جی پیپر ہیں۔ کب ہیں؟ فلاں تاریخ کو ہیں۔ میں نے کہا بیٹا آپ کو مطلب پیپر وغیرہ یاد ہیں جو آپ نے پڑھا ہے، ٹینشن تو نہیں پیپروں کی؟ تو اس نے کہا جی سر جی وہ مجھے نا آتے نہیں ہیں پیپر، یعنی میں نے کیا لکھنا ہے وہاں پر جا کر میں نے تیاری نہیں کی۔ تو میں نے پھر اس کے باپ کو بتا دیا کہ بھئی اس کو آسیب نہیں ہے، اسے کوئی جن نہیں چمٹے ہوئے بلکہ اسے پیپر چمٹے ہوئے، اسے پیپروں کا سایہ ہوا پڑا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ میں نے کس شے سے اندازہ لگایا، اس کے
یہ تو میں نے اس سے پوچھ لیا، لیکن میں اس نہج پر پہنچا کیوں اور کیسے پہنچا؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں دم وغیرہ کروانے کے لیے، تو ان کو ہر ایک کو اوریجنل مسئلہ نہیں ہوتا، اسے اوریجنل جو ہے پرابلم نہیں ہوتی، بلکہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو کسی خارجی عامل سے پریشان ہوتے ہیں، جو کسی خارجی رویے سے پریشان ہوتے ہیں، جو کسی خارجی شے کے وجود میں آنے سے مستقبل اور فیوچر میں یا کل یا پرسوں اس سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے وہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یا اپنے اوپر ایسا کچھ طاری کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس شے کا سامنا کرنے سے اور اسے فیس کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے اس علم النفسیات کے تھرو کہ یہ کس پوزیشن پر ہے، آیا بیماری کی پوزیشن پر ہے یا پھر یہ اس کا ری ایکشن اور رد عمل ہے۔ تو اسی طور پر میرے پیارو، جب آپ اس علم کو پراپر طور پر سیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، تو بہت سارے لوگوں کو ہینڈل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اپنے بچوں کو، شاگردوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے متوسلین کو، جو آپ سے ریلیٹ اور متعلق اور منسلک اور جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ کا معاملہ جو ہے وہ درست سمت میں اور درست جہت میں چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ مختصر تعارف تھا آج کی نشست میں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشستوں میں ہم ایک ایک اس علم کی پرت کو پرتیں گے اور اس کے ورق کو ہم کھنگالیں گے، اور ہم اس کی عمیق اور پیچیدہ اور مشکل اور مغلق اور ادق گہرائیوں میں اتریں گے، اور انشاءاللہ العزیز ایک ایک موتی چن کر، ایک ایک اصول اور ضابطہ آپ کو بتا کر، آپ کے سینے، آپ کے قلب، آپ کے دماغ، آپ کے ذہن اور آپ کے اندر کو بھرتے چلے جائیں گے، اور اس میں اپنا علم اور نالج اور فن انڈیلتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز جس طرح آج ابتدا ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس کی انتہا ہوگی، اور آپ احباب اس علم اور اس فن کو کامل طریقے سے سیکھ چکے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس علم اور فن کی گہرائیوں میں اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اس علم کو ہم سبھی پر منکشف فرمائے، اور اس کے جو دبیز پردے ہیں پروردگار عالم ان پردوں میں سے ہر پردے کو اٹھا اٹھا کر، اور اس کے نیچے جو علوم کی گہرائیاں چھپی ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبھی کو اس سے مطلع فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔